Assalamu alaikum friend. Welcome in my channel Learn with Nomi. Today I am going to present lecture number 2 of political philosophy about the Platonic concept of justice. So سب سے پہلے آج ہم پلیٹونک کنسیپٹ آف جسٹس کو کور کریں گے. پلیٹو کی تھیوری کو سمجھنے سے پہلے ہمیں اس کی پرسنل لائف کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے. تو سب سے پہلے پلیٹو جو تھے وہ 427 بی سی میں ایتھنز میں پیدا ہوئے اور 347 بی سی میں ان کی ڈیتھ ہوئی. پلیٹو جو تھے وہ ایک ایرسٹوکریٹک فیملی میں پیدا ہوئے. ایرسٹوکریٹک فیملی کا مطلب یہ تھا کہ ایک لینڈ لارڈ اور مرچنٹ یعنی مرچنٹ کے گھر میں پیدا ہوئے. ان کا اوریجنل نام ایرسٹوکلس تھا. اب کوشچن یہاں پہ یہ ہے کہ پلیٹو کو پلیٹو کیوں کہتے تھے اگر ان کا نام ایرسٹوکلس تھا. پلیٹو اس وجہ سے کہتے تھے کیونکہ جو پلیٹو تھا اس کی ہائٹ کافی بڑی تھی اور ان کے شولڈر جو تھے وہ بھی کافی بڑے تھے، تو اس وجہ سے ان کو پلیٹو کہا جاتا تھا. پلیٹو جو تھے وہ سوکریٹیز کے اسٹوڈنٹ بھی تھے. سوکریٹیز جن کو پولیٹیکل تھاٹ کا فاؤنڈر بھی کہا جاتا ہے. جب ان کے استاد سوکریٹیز کو سزا دی گئی تو پلیٹو نے ایتھنز چھوڑ دیا اور وہ ایجپٹ، پرشیا اور سسلیا میں تقریباً 12 سال تک رہا، اور 12 سال کے بعد دوبارہ جو تھا وہ ایتھنز واپس آیا 386 بی سی میں، اور انہوں نے ایک اکیڈمی اسٹیبلش کی. وہ اکیڈمی جو تھی وہ دنیا کی نمبر 1 اکیڈمی بھی سے کہا جاتا ہے. تو اب ہم چلتے ہیں پلیٹونک کنسیپٹ آف جسٹس کی طرف. تو لیٹ سٹارٹ. اچھا، پلیٹو کی تھیوری کو سمجھنے سے پہلے ہمیں ٹریڈیشنل سوفسٹ کے آئیڈیاز کو بھی سمجھنا ہوگا. انہوں نے بھی جسٹس کے حوالے سے اپنے آئیڈیاز کو پریزنٹ کیا تھا. تو سب سے پہلے جو سوفسٹ تھے وہ تھے سفلس. سفلس نے جسٹس کے حوالے سے بھی اپنا آئیڈیا دیا. ان کی جو تھیوری تھی وہ ٹریڈیشن پر بیس کرتی تھی. انہوں نے کہا کہ سب کو مطلب ہر بندے کو جو کچھ اس کو دینا ہے دے دو، تو یہ جسٹس ہے. یعنی ہر بندے کو جو بھی دینا ہے وہ سب کچھ دے دو. جسٹس از گیونگ ایوری مین واٹ از ڈیو ٹو ہم. تو پھر آگے پلیٹو نے اس کو کرٹیسائز کیا. پلیٹو نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. جب ہم ایک بندے کو سب کچھ دے دیں گے تو یہ انجسٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پاگل آدمی کو اگر ہم ویپنز دے دیں تو پھر وہ کیا کرے گا؟ تو یہ انجسٹ ہے، جسٹس نہیں ہے. نیکسٹ جو تھے وہ پولی مارکس تھے، سفلس کے بیٹے تھے. انہوں نے فردر آگے اپنے والد کا جو آئیڈیا تھا اس کو ایلیبریٹ کیا. اس نے کہا کہ جو آپ کا فرینڈ ہے اس کے ساتھ اچھائی کرو اور جو آپ کا دشمن ہے اس کے ساتھ برائی کرو. تو پلیٹو نے فردر آگے اس کو ایلیبریٹ کیا کہ پلیٹو کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارا کون ٹرو فرینڈ ہے اور کون دشمن ہے، کیونکہ دوست جو ہے وہ دشمن بھی ہو سکتا ہے اور دشمن جو ہے دوست بھی ہو سکتا ہے. تو آگے تھریسی میکس کہتے ہیں کہ جسٹس از دا انٹرسٹ آف اسٹرانگر، یعنی جسٹس جو ہے وہ انٹرسٹ آف اسٹرانگر ہے. تو نیکسٹ تھریسی میکس بھی فردر اس کو ایلیبریٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انجسٹس از بیٹر دین جسٹس، کیونکہ انجسٹس برنگ اپ وزڈم، اسٹرینتھ اینڈ ریزنس. تھریسی میکس کہتے ہیں کہ انجسٹس جو ہے وہ جسٹس سے اچھا ہے، کیونکہ انجسٹس ہی وزڈم پیدا کرتا ہے، اسٹرینتھ پیدا کرتا ہے اینڈ ریزن پیدا کرتا ہے. تو پلیٹو ان کے آئیڈیاز کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں. پلیٹو کہتے ہیں کہ انجسٹ نہیں بلکہ جسٹس وزڈم پیدا کرتے ہیں، اسٹرینتھ اور ریزن پیدا کرتے ہیں. تو نیکسٹ گلوکن اپنا آئیڈیاز بھی پریزنٹ کرتے ہیں.
وہ کہتے ہیں کہ اٹ از گڈ ٹو بی انجسٹ بٹ بیڈ ٹو بی سفر انجسٹس. وہ کہتا ہے کہ انجسٹ ٹھیک ہے، سفر انجسٹس کو مطلب سفر کرنے سے انجسٹ ٹھیک ہے. تو پلیٹو نے ان تمام آئیڈیاز کو ریجیکٹ کیا اور اس کے بعد اپنی تھیوری جو تھی انہوں نے پریزنٹ کی اپنی بک ریپبلکن میں. اب یہاں پہ کوسچن یہ ہے کہ پلیٹو نے یہ تھیوری کیوں پریزنٹ کی یا یہ تھیوری کیوں دی پلیٹو نے جسٹس کے حوالے سے. تو انہوں نے اس وجہ سے دی کیونکہ ایتھنس کے حالات ٹھیک نہیں تھے. وہاں پہ ڈسٹربنس تھی، بہت زیادہ وار چل رہی تھی اسپارٹا اور ایتھنس کے درمیان، جس کو پیلوپونیزین وار بھی کہتے ہیں. اور دوسری بات یہ تھی کہ وہاں پہ رول آف لا نہیں تھا، جسٹس نہیں تھا. تو ان تمام حالات کی وجہ سے پھر پلیٹو نے اپنی تھیوری جو تھی انہوں نے پریزنٹ کی تھی. تو لیٹس اسٹارٹ دا پلیٹونک کنسیپٹ آف جسٹس. اچھا، تو پلیٹو نے انڈیویجول کو 3 فیکلٹیز میں ڈیوائیڈ کیا. انہوں نے کہا کہ جس طرح ایک انڈیویجول کے اندر 3 کوالٹیز ہوتی ہیں، تو اسی طرح اسٹیٹ کے اندر بھی 3 قسم کے لوگ جو ہیں وہ رہتے ہیں. اس نے کہا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ ریزن ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو وزڈم رکھتے ہیں، جن کے پاس نالج ہوتا ہے. اور دوسرا جو ہے وہ کرج یا اسپرٹ. اس نے کہا کہ جو لوگ اسٹرانگ ہوتے ہیں، اسپرٹ رکھتے ہیں، جو زیادہ بریو ہوتے ہیں. اور تیسری انہوں نے کہا کہ ایپیٹائٹ کلاس. ایپیٹائٹ کلاس یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ڈیزائریبل لوگ ہوتے ہیں، یعنی فوڈ وغیرہ کی ڈیزائر میں لگے رہتے ہیں ساری زندگی. تو اس نے کہا کہ جو لوگ ریزن رکھتے ہیں، جن کے پاس نالج ہوتے ہے، تو انہیں رولر ہونا چاہیے. انہوں نے اپنی آئیڈیل اسٹیٹ میں بھی کہا کہ ریزن والے لوگ، وزڈم والے لوگوں کو رولر ہونا چاہیے. جب اس نے کہا کہ ایسا ہوگا وہاں پہ جسٹس ہوگا، کیونکہ یہ لوگ اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ان کے پاس نالج ہوتے ہیں، یہ تمام جتنے بھی ایشوز ہوتے ہیں ان کو اچھی طریقے سے سمجھتے بھی ہیں اور سالو بھی کر سکتے ہیں. تو لہٰذا رولر جو ہے وہ ایک فلاسفر کو ہونا چاہیے. پھر دوسری بات انہوں نے کی کہ جن لوگوں کے پاس کرج ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے، تو انہیں آرمی میں شامل ہونا چاہیے. آرمی میں اس وجہ سے شامل ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ کو بھی پروٹیکٹ کریں. اور یہ دونوں جو کلاسز ہیں ان کو پلیٹو نے کہا کہ یہ گارڈین کلاس ہیں. ریزن اور کرج والی یہ گارڈین کلاس ہیں. اور ایپیٹائٹ کلاس جو تھی وہ ان کے انڈر کام کرتی تھی، اور اس کا کام یہ تھا کہ فوڈ کو پروڈیوس کرنا پوری اسٹیٹ کے لیے. اور یہ کلاس جو ہے ان کو فارمر بھی کہتے ہیں. تو اب ہم پلیٹو کی تھیوری کی فیچرز دیکھتے ہیں. سب سے پہلی جو پلیٹونک کنسیپٹ آف جسٹس کی جو فیچر ہے وہ یہ ہے کہ پلیٹو کی تھیوری بیس کرتی تھی نان انٹرفیرنس پہ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو پلیٹو کہ کوئی بندہ کسی کے کام میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا. یعنی ہر بندے کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے. جب وہ انٹرفیئر کرے گا کسی دوسرے کام میں تو یہ انجسٹس ہے. تو دوسری اس کی فیچر ہے فنکشنل اسپیشلائزیشنز. پلیٹو جو تھے وہ فنکشنل اسپیشلائزیشن کے فیور میں تھے. وہ کہتے تھے کہ ہر بندے کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے، اپنے کام کے علاوہ اسے کسی دوسرے بندے کا کام نہیں کرنا چاہیے. فنکشنل اسپیشلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پلیٹو نے انڈیویجول کی 3 کوالٹیز بتائی، انہوں نے کہا کہ جو لوگ نالج رکھتے ہیں، جن کے پاس ریزن ہوتا ہے، تو انہیں فلاسفر یا رولر ہونا چاہیے. اور رولنگ کرنے کے علاوہ انہیں اور کام نہیں کرنا چاہیے. پھر انہوں نے کہا کہ جس طرح اسپرٹ والے لوگ جو کہ کرج رکھتے ہیں، تو انہیں آرمی میں ہونا چاہیے. ان کا کام صرف اور صرف اسٹیٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، باقی ان کا کوئی کام نہیں ہے.
تو اسی طرح فنکشنل اسپیشلائزیشنس کے وہ فیور میں تھے۔ تو تیسری ان کی کوالٹیز جو ہے کہ پلیٹو کہتے تھے کہ ہر بندے کو اپنے لیے نہیں سوچنا چاہیے، اپنے انٹرسٹ کے لیے نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ پوری سوسائٹی کے لیے، پوری نیشن کے لیے سوچنا چاہیے۔ جب وہ صرف اپنے لیے انڈیویجولی اپنے لیے سوچے گا، اپنے انٹرسٹ پر وہ انٹرسٹ کے لیے کام کرے گا، تو یہ انجسٹس ہوگا۔ لہٰذا یہی ہے کہ پوری سوسائٹی کے لیے سوچا جائے، یہی جسٹس ہے۔ تو نیکسٹ وہ کہتے ہیں کہ جو پلیٹو کی تھیوری تھی یہ صرف اور صرف لیگل ڈیوٹیز کو کور نہیں کرتی، بلکہ جتنی بھی ہیومن اسپیکٹس ہیں، مطلب انسان کے جتنے بھی اسپیکٹس ہیں، جتنے بھی پہلو ہیں، ان تمام پہلوؤں کو کور کرتی ہے، نہ کہ صرف لیگل ڈیوٹیز کو کور کرتی ہے۔ تو ہم نے پلیٹو کی تھیوری کو دیکھا، اب ہم اس پہ کرٹیسزم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو پہلا کرٹیسزم یہ ہے کہ پلیٹو کی تھیوری کسی بھی جگہ، دنیا میں کسی بھی جگہ اپلائی نہیں ہوئی، یہ جسٹ یوٹوپیا تھا، یہ پلیٹو کا جسٹ آئیڈیا تھا۔ اور ایک بات اور بھی ہے کہ پلیٹو جو تھے وہ آئیڈیالسٹ تھے، کیونکہ ان بعد میں ایرسٹوٹل بھی آئے تھے، ایرسٹوٹل جو تھے وہ آئیڈیالسٹ نہیں تھے بلکہ ریئلسٹ تھے۔ اچھا، دوسرا کرٹیسزم ان کا یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی صرف ایک ہی کام کرے گا، تو یہ کنسیپٹ غلط ہے، کیونکہ جب ہم آج کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک بندہ بہت سے کام کرتا ہے، تو یہ ایک کام والا جو کنسیپٹ تھا اس کو ہم کرٹیسائز کرتے ہیں۔ تیسری بات جو تھی، پلیٹو نے کہا کہ یہ آرٹیزن کلاس کے ساتھ انجسٹس ہے، کیونکہ آرٹیزن کلاس جو ہے وہ گارڈین کلاس کے انڈر کام کریں گی، ان کو کسی قسم کا پلیٹو نے رائٹ نہیں دیا کہ وہ کسی آرمی میں جائیں یا رولنگ کلاس میں شامل ہو جائیں، تو لہٰذا یہ انجسٹس ہے آرٹیزن کلاس کے ساتھ۔ اچھا، پھر نیکسٹ جو کرٹیسزم ہے وہ یہ ہے کہ پلیٹو نے لیگل اور مورل ڈیوٹیز تو انہوں نے پریزنٹ کی، ڈسکرائب کی، لیکن ان میں ڈیفرنسز جو تھا پلیٹو نے ڈسکرائب نہیں کیا، یعنی ان کو واضح طریقے سے الگ نہیں کر سکا، صرف اور صرف اس نے مطلب انہوں نے کہا کہ جو مورل ڈیوٹیز ہیں اور لیگل ڈیوٹیز ہیں وہ سیم ہیں۔ تو آج ہم نے پلیٹو کی تھیوری کو دیکھا، آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ تو میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔